الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اولاد کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کے لیے، اس میں ایک نکاح بھی ہے، ان کی شادی کرانا بھی ہے کہ جب بچہ یا بچے نکاح کے قابل ہو جائے تو ان کے نکاح کا بندوبست کیا جائے، غفلت نہ برتی جائے۔ حدیث پیش کر رہا ہوں شعب الایمان امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس روایت کو روایت کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دے رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وأدبہ وأبلغ فلیزوجہ فإن بلغ ولم یزوجہ فأصاب إثما فإنما اسمہ علی أبیہ۔ بڑی معروف حدیث ہے۔ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اچھا ادب سکھائے، اور جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کر دے، اور اگر وہ بالغ ہو جاتا ہے، شادی کے قابل ہوتا ہے، اور ماں باپ اس کی شادی نہیں کرتے، فَأَصَابَ إِثْمًا، اب وہ بچہ، وہ لڑکا اگر کسی گناہ کا مرتکب ہو گیا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس کا گناہ اس کے باپ پر بھی ہوگا، اس کا باپ بھی بچ نہیں پائے گا۔ اس حدیث میں اولاد کی قابل شادی ہونے پر اس کا نکاح اور شادی کا بندوبست کرنے کا بھی باپ کا فریضہ بتایا گیا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس بارے میں کچھ کوتاہی بھی برتی جاتی ہے۔ اگر ہم اس بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں گے، نکاح اور شادی اس طرح کرنے لگیں اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اور اپنے صاحبزادیوں سے نکاح کیے تھے، تو یہ کام بڑا ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ جتنا ایک مسلمان کے لیے جمعہ کی نماز ادا کرنا، پھر اس نکاح اور شادی میں وہ برکتیں ہوں جس سے لوگ تقریباً اکثر محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا، شور شرابہ نہیں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تجارت شروع کی، اللہ نے برکت دی، انہوں نے ایک نکاح بھی کر لیا ایک محلے میں۔ یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت کرنے والا اس زمین پر کون ہو سکتا ہے؟ وہ صحابہ جن کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کہ اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی۔ جب فجر کی نماز میں آئے، کچھ نکاح کے شادی کے اثرات کپڑوں سے نظر آئے،
خوشبو وغیرہ لگا کر آئے تھے، تو پوچھ لیا آپ نے، کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نکاح کر لیا ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن بن عوف اکیلے شادی کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے نہیں بلایا، دعوت نہیں دی۔ کہا بہت اچھا کیا، تعریف فرمائی، اچھا ولیمہ کرو، اولم ولو بشاتن، اگرچہ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو ولیمہ کرو، ولیمہ کا آپ نے حکم دیا۔ یہ سادگی تھی صحابہ کے زمانے میں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، بیٹی بڑی عالمہ فاضلہ تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ ایک نوجوان طالب علم سے وہیں درس حدیث میں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، پوچھا، اب غیر حاضر تھے، کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، کہا دوسری شادی کر لی ہوگی، کہا نہیں، کہا میں اپنی بیٹی سے تمہارے نکاح کرتا ہوں۔ سادگی اسلام میں۔ لیکن یہ چیزیں آج مسلم معاشرے سے تقریباً غائب ہو چکی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ آئیے ناظرین کرام، حقوق العباد میں اولاد کے کیا حقوق ہیں ماں باپ پر، بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بیان کر چکا ہوں۔ لیکن اب ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اولاد پر؟ اولاد کے حقوق بیان کر دیے گئے، آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، لیکن ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ماں باپ پر اولاد کے حقوق اور اس سلسلے کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں، اسی طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق کیا ہے، ان کے فرائض کیا ہیں، آپ کے تعلیمات کیا ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آیات بینات نازل فرمائی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے حقوق کو بھی تمہیں ادا کرنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ کے حقوق کو اللہ نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے۔ تمہارے رب نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے، قطعی حکم دیا ہے، اس میں کوئی پس و پیش نہیں ہے، یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کرتے رہنا، اچھے سلوک سے پیش آنا۔ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما، وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بلوغت کو پہنچ جائیں تو دیکھنا بڑی عمر کی وجہ سے اگر ان میں چڑچڑاہٹ ہو، مزاج میں ترشی آ گئی ہو، سختی آ گئی ہو، تو برداشت کر لینا، اف تک نہیں کرنا۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، اپنے احسان کا، رحمت کا، مہربانیوں کا بازو ان کے لیے بچھا دینا۔
وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا، اللہ میرے باپ پر رحم فرما جس طرح کی بچپن میں ان لوگوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ اللہ نے دعا سکھلائی ہے ماں باپ اولاد کے لیے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں یہ دعا کرتی رہے، زندہ ہوں جب بھی اور اللہ کی رحمت کو پہنچ چکے ہوں جب بھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ بنی اسرائیل میں، اور تیسرے صفحے پر یہ آیت آپ کو ملے گی۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اسی طرح ماں باپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں جب بھی، لیکن اگر ماں باپ اسلام پر نہیں ہے، دین پر نہیں، توحید پر نہیں، ان کے لیے بھی اسلام نے تعلیم دی ہے، قرآنی حکم ان کے لیے بھی موجود ہے۔ سورہ لقمان میں ماں باپ کا حق بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا گیا، اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں تو اولاد کو بھی کفر و شرک کے لیے یعنی وہ مجبور نہ کرے، اولاد کو چاہیے کہ ان کے کہنے سے کفر و شرک نہ کرے۔ ماں باپ حکم دیں کہ شرک کرو، اللہ کے نبی کے زمانے میں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے کہ اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے، دین توحید، تو ماں باپ نے سختی کی ہے، لیکن اگر سختی کی ہے لیکن اولاد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سختی نہیں کرنا، اور ان کے کہہ دینے سے، حکم دینے سے کفر قبول نہیں کر لینا۔ اس لیے الحق اکبر من کل شیء، حق سب سے بڑی چیز ہے، حق بات پر عمل کرنا، توحید حق ہے، اللہ کی عبادت حق ہے، شرک ناجائز حرام ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ ہاں دنیا میں وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ احسان اور سلوک کرتے رہنا۔ قرآن حکیم کی یہ آیت، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تمہارے ماں باپ دونوں کوشش کریں، مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک کر لو، کہ جس کا علم ان کے پاس کچھ بھی نہیں، تو دیکھنا ان کی پیروی نہیں کرنا۔ ہاں وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات میں ان کے لیے احسان اور سلوک کرتے رہنا۔ اس سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ماں باپ اولاد کی جنت اور دوزخ ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ کس طرح؟ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، عن ابی امامۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے، ماں باپ کا کیا حق ہے ان کی اولاد پر، اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، وہ دونوں ماں اور باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرو گے، ماں باپ کو راضی رکھو گے تو جنت پالو گے، لیکن اگر اس کے برعکس ان کی نافرمانی کرو گے، ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، ناراض کرو گے، ان کا دل دکھاؤ گے،
تو یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہما، یاد رکھیے، ہما جنتو کا او نارو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جو چاہے لے لو۔ جنت چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ادب و احترام کا خیال رکھو، اپنی آواز کو ان پر اونچی مت کرو۔ پھر ایک یہ اللہ کی رضا والدین کی رضا مندی سے وابستہ ہے، تو یاد کر لیجئے، اللہ کی رضا مند یعنی ماں باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے، اگر وہ مومن اور موحد ہے۔ ماں باپ کو اگر صحیح ان کی خدمت کرو گے، راضی رکھو گے، تو ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ آئے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑے مقدس صحابی تھے، بڑے عابد و زاہد تھے، عمرو بن عاص کے لڑکے صاحبزادے۔ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رضا مندی، اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کے ناراضگی میں ہے۔ تمہارے والد اگر ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ حدیث کا مطلب اور مدعا یہی ہے ناظرین کرام، جو اپنے خالق و مالک رب ذوالجلال کو راضی رکھنا چاہتا ہو تو اپنے والد کو راضی رکھے، خوش رکھے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے والد کی رضامندی شرط ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اور مفید باتیں اللہ نے چاہا تو اپنے آئندہ اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔